الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا رسول ولا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تعالى قبلي إلا كان له عن أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ممکن ہے یکایک چھوڑ دے گردش زمیں اپنی، یہ ممکن ہے یکایک چھوڑ دے گردش زمیں اپنی، یہ ممکن ہے زمیں پر ٹیک دے سورج جبیں اپنی، مگر ممکن نہیں ہرگز کہ ہم پیچھے کو ہٹ جائیں، مگر ممکن نہیں ہرگز کہ ہم پیچھے کو ہٹ جائیں، اگر عزم مصمم سے کسی نقطے پہ ڈٹ جائیں، ہم کٹ جائیں تو ممکن ہے پلٹ جائے نہیں ممکن، دیوبند عشق کامل ہے الٹ جائے نہیں ممکن. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ کانفرنس بنام شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ورد لا مذہبیت کانفرنس، جو ہمارے شہر سری نگر کے علاقہ خانیار کے اندر بتاریخ 18 مارچ 2018 بروز اتوار منعقد کی گئی ہے، اور صبح سے آپ حضرات نے حضرات علماء کرام، علماء اہل سنت والجماعت کے خطابات کو سماعت فرمایا. کچھ باتیں کھل کر آپ حضرات کے سامنے آئیں اور کچھ کو اجمالاً بیان کر دیا گیا. میں کسی لمبی چوڑی تقریر کی غرض نہیں رکھتا، عصر کا وقت بھی قریب ہے اور جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے.
حضرت امام العلماء شیخ الحدیث و تفسیر الفقیہ الشہیر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں اور تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی گفتگو ہوگی اور انہی کی گفتگو کے ساتھ انہی کی دعا پر انشاءاللہ اس تاریخی کانفرنس کا انعقاد اختتام ہوگا۔ یہ لفظ تاریخی میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جہاں تک میرا مطالعہ اور میری نظر ہے، آج تک جب سے وادی کشمیر میں اسلام آیا ہے، حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بعد سے لے کر کے آج کے دن تک شہر سری نگر میں اس عنوان پر اور ایسی کانفرنس کا آج تک انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شان امام اعظم بیان کی گئی، اس کے ہم منکر نہیں، اور آئندہ بھی علماء بیان کرتے رہیں گے۔ جہاں تک آپ یہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہے ورد لا مذہبیت۔ ایک صاحب حضرت مفتی محمد اسحاق نازکی دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے آئے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں اس کا معنی سمجھائیے، تو ہم نے کہا تھا حضرت مفتی صاحب تشریف لانے والے ہیں تو وہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائیں گے۔ بعد میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا چونکہ اب مجھے گفتگو مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے تو کیوں نہ اس کی تشریح بھی کر دی جائے کہ اس لا مذہبیت کا معنی کیا ہے اور رد لا مذہبیت کا معنی کیا ہے، اور ہم کیوں کریا بستی بستی جا کر کے یہ نعرے لگاتے ہیں۔ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں اور کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تمام حضرات اہل دانش بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک آدمی کو ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں، آپ انصاف سے ہماری بات سنیں۔ اگر آپ کو لگے کہ نعمان بات غلط کہہ رہا ہے تو آپ بجا، آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ ہماری بات نہ مانیں، لیکن ہمارے موقف کو ایک مرتبہ سن تو لیں اور ایک مرتبہ جان لیں کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں۔ آخر کریا بستی بستی جا کر غیر مقلد گمراہ کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ آخر مسجدوں کے اندر جا کر اس صدا کو بلند کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر جلسوں کا انعقاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اختلافات تو پہلے سے موجود تھے، آج یہ سما کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ آج یہ ماحول وادی کشمیر کا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ چلو بھائی آپ اختلاف رکھتے ہیں مگر اس طریقے سے آپ گفتگو نہ فرمائیں، آپ اپنی جگہ اپنا مسئلہ بیان فرمائیں، وہ اپنی جگہ اپنا مسئلہ بیان فرمائیں، آپ اپنی جگہ اپنا عقیدہ بیان فرمائیں، وہ اپنی جگہ اپنا عقیدہ بیان فرمائیں گے۔ آخر یہ نعرے بازی کیوں ہے؟ آخر یہ کسی کو نشانہ بنا کر کے ان کے خلاف تقریریں کیوں ہیں؟ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے اس کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے اپنا درد دل رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، ہماری کوئی ہمارا دکان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میرے کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ میں آج یہاں کسی کے کرائے دینے پر آیا ہوں، اور نہ میں کوئی پیشاور خطیب ہوں کہ ہم نے خطابت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہو۔ ہم اس دن سے پہلے ہم اللہ سے موت مانگتے ہیں جب ہم دین کو دنیا کے لیے بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہم دین کو دنیا کے لیے بیان نہیں کرتے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتے ہیں۔ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے موقف کو سمجھیں اور آپ یہ جانیں کہ یہ لڑائیاں کیوں ہیں، یہ نعرے کیوں ہیں اور یہ بات کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، جھگڑا اس کتاب پر شروع ہوا ہے اور ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ کرے، کسی کا سینہ اترتا ہے تو اتر جائے، کوئی فسادی کہتا ہے تو فسادی کہے، کوئی فرقہ پرور کہتا ہے فرقہ پرور کہے۔
ہے جس کو جو لیبل دینی ہے وہ لیبل دے دے، جس کو جو بولنا ہے وہ کرے، جس کی طاقت میں کچھ ہے وہ اپنی طاقت کو آزمائے، ہم بھی اپنی طاقت کو آزماتے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں گے، جو تم سے ہو سکتا ہے تم وہ کرو، ظالم ادھر آ تو صحیح کہ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یہ کتاب ہے، اس کتاب پر جھگڑا شروع ہوا ہے اور نعمان نے تقریریں کرنی، اس کے بعد اس قسم کی تقریریں شروع ہوئی ہیں، اور ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک بات نہیں سنی جائے گی، کوئی آدمی آ جائے وہ ہمارا بڑا ہو کسی اور کا بڑا ہو، اس بارے میں نہ ہم نے پہلے کبھی کسی کی بات مانی تھی نہ آج کسی کی بات مانتے ہیں، جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہ ہوگا تب تک ہم مر سکتے ہیں مگر اس بارے میں سودا کی بات نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، گمراہ گمراہ غیر مقلد گمراہ گمراہ۔ غیر مقلد گمراہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف دو اقتباسات پڑھتا ہوں کہ جھگڑا شروع کیوں ہوا ہے۔ نعمان نے جھگڑا شروع نہیں کیا، ہم نے تقریریں شروع نہیں کی، اور نہ ہم نے اس قسم کا معاملہ شروع کیا ہے غیر مقلدوں نے یہاں معاملہ شروع کیا۔ اب ہم نے بولنا شروع کر دیا، اب انہیں کشمیر کی تحریک نظر آ گئی، اب انہیں کشمیر کے شہداء نظر آ گئے۔ جب بھونکا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر، نہ اس وقت غیر مقلدوں کو کشمیر کی تحریک یاد تھی، نہ غیر مقلدوں کو کشمیر کے شہداء یاد تھے، نہ ان کو شہداء کا خون یاد تھا، نہ ان کو شہداء کے ورثاء یاد تھے، نہ ان کو تحریک حریت یاد تھی، نہ ان کو تحریک آزادی یاد تھی۔ کل تک جن علماء کو وہ گمراہ کہا کرتے تھے، جن علماء پر تبرہ کیا کرتے تھے، اور سڑکوں اور دکانوں پر جن علماء کے خلاف زبان چلائی جاتی تھی، آج ان علماء سے درخواست کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے نعمان کو خاموش کرواؤ۔ آج پوسٹ بنائے جا رہے ہیں، آج مضمون لکھے جا رہے ہیں بنام علماء دیوبند، بنام علماء دیوبند، بنام علماء دیوبند، اور درخواست کی جا رہی ہیں کہ نعمان کا منہ بند کرایا جائے۔ اس کو ایک نے کہا تھا امت مسلمہ کی بقا کے لیے نعمان نوشہری کو جماعت سے خارج کیا جائے، میں نے کہا غلط لکھا ہے، یہ مت لکھو امت مسلمہ کی بقا کے لیے، تم لکھو غیر مقلدوں کی بقا کے لیے نعمان کو الگ کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہ پہلے کبھی کسی کے بات پر بات کرتے تھے، نہ آج ہم کسی کے بولنے پر بات کرتے ہیں۔ ہم کل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لکھوانے والے ابو حنیفہ کی محبت پہ بات کرتے تھے، نعمان آج بھی ابو حنیفہ کی محبت پہ بولتا ہے۔ ہمیں ابو حنیفہ سے محبت ہے، وہ محبت مجھے اپنے والد کے ساتھ نہیں، وہ محبت مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نہیں، جو محبت مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ زندہ باد، ابو حنیفہ زندہ باد۔ ہم اس لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لکھوا کر کے گیا ہے، چونکہ ان کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے، اس وجہ سے ہمارا تعلق ابو حنیفہ سے ہے۔ اگر ابو حنیفہ کا تعلق حضور سے نہ ہوتا، حضور کے صحابہ سے نہ ہوتا، حضور کے دین سے نہ ہوتا، ہمارا بھی ابو حنیفہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارا ابو حنیفہ سے تعلق بس اس وجہ سے ہے، وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا دین لکھوایا ہے، اس وجہ سے ہم ان کے نام پر مرتے ہیں، کل بھی مرتے تھے، آج بھی مرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلی اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام کیا ہے، یہ لکھی ہے ابو الاقبال سلفی نے، یہ یو پی ملاپور کا غیر مقلد ہے۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یو پی کے اندر بات لکھی گئی، تم کشمیر کے اندر اس پر احتجاج کیوں کرتے ہو؟ ہمیں اعتراض اس بات پر ہے، چلو اس نے اپنی قبر کو جلایا اور اس نے اپنی آخرت کو خراب کیا، اپنی عاقبت کو برباد کیا، اس نے یو پی کے اندر بات لکھی، انہوں نے کیا کیا، یہ کشمیر کے اندر کتاب لائی اور اس کتاب پر مکتبہ مسلم بربر شاہ کا نام لکھا۔ مکتبہ مسلم بربر شاہ یہ شہر سری نگر میں جو ان کی جماعت اور ان کا دفتر بربر شاہ کے اندر ہے، اس کے ساتھ جو لگا ہوا مکتبہ ہے اس کا نام لکھا، اس کے بعد اس کتاب کو بیچا، اس کے بعد کشمیر کے اندر پھیلایا۔ مکتبہ دارالسلام سے حنیف سلفی نے بیچا اور وہ بیچا کرتا تھا، آج ہمیں نہیں پتا، خوف سے انہوں نے کتاب وہ بند کر دی ہو یا چھپا دی ہو، اس نے بیچا اور میں اپنی آنکھ سے دیکھا، میں نے اس سے کتاب خریدی ہے، انہوں نے بیچا اور انہوں نے جو ہے اس کو کشمیر کے اندر پھیلایا۔ اور دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا گیا، اس کا صفحہ 332، میں صرف 2 حوالے پڑھتا ہوں، اس کے لیے جگرا چاہیے، یہ کتاب پڑھنے کے لیے ایک انسان کے لیے جگرا ہونا چاہیے، ایک آدمی ایسی کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ بلکہ میں یہاں تک آپ کو کہوں کہ جب کشتواڑ مڑوا کے اندر وہاں
وہاں سے مبشر مدنی بھاگا تھا اور ایسے بھاگا تھا کہ نظر ہی نہیں آیا تھا. تو وہاں کشتواڑ مڑوا کے ایس ایچ او کو میں نے یہ کتاب سنائی. وہاں ہم گئے تو انہوں نے تھانے کے اندر جا کر کے کہا نعمان ہمارا جلسہ خراب کرتا ہے, اس کو روکو. ایس ایچ او نے ہمیں پکڑا, کہا آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں. میں نے یہ کتاب کھولی اور میں ایس ایچ او صاحب کو سنانے لگا. واللہ العظیم ایس ایچ او صاحب نے اپنی زبان اپنے دانتوں کے نیچے رکھ دی, اپنی انگلی اپنے دانتوں کے نیچے رکھ دی. بدروا کے ایک صاحب تھے, کہا اچھا اس قسم کے گرے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی سیکیورٹی ہٹا لی, کہا کرو جو کرنا ہے. اس کا ایمان بھی حرارت کھا گیا, کہا ہم بھی میں پولیس والا ہی صحیح, مگر میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد مبشر مدنی کو پولیس سے مدد مانگنے کے باوجود ایسی ذلت کھانی پڑی تھی کہ تاریخ میں وہ اپنی اور ایسی ذلت اس کو شاید یاد نہ ہو. یہ کتاب, اس کتاب کا صفحہ 332 ہے. کہتا ہے امام ابو حنیفہ یہودی نسل تھے. اس دور میں یہودی علم کلام کے ذریعے, آگے اعتراض سنیں, کہتا ہے اس دور میں یہودی علم کلام کے ذریعے بڑی زبردست فکری گمراہیاں پھیلا رہے تھے. یہودی اس دور میں علم کلام کے ذریعے بڑی زبردست فکری گمراہیاں پھیلا رہے تھے. امام ابو حنیفہ نے بھی انہی لوگوں سے پہلے علم کلام کی تعلیم حاصل کی اور پھر اسی علم کلام سے کام لے کر فقہ حنفیہ کو مدون کیا. اس طرح مذہب اسلام کے مقابلے میں پورا ایک نیا دین تیار کر ڈالا جس نے جس آدمی کو یقین نہ آئے, کوئی بھی آدمی آ کر کے خود اس سٹیج پر پڑھے, کوئی حوالہ نہیں ہے, یہ کسی کتاب سے بات نقل نہیں کی ہے, خود اپنی بات لکھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کا شاگرد بتائے, جو یہ بتائے علم کلام کی تعلیم یہودیوں سے حاصل کی تھی, جو یہ بتائے کہ اس نے مذہب اسلام کے مقابلے میں نیا دین تیار کر ڈالا, پھر ہمیں کہے کہ وادی کشمیر کے حالات خراب ہیں. بے مانو, جب تم نے لکھا تھا اس وقت وادی کشمیر کے حالات خراب نہیں تھے, اس وقت شہداء نہیں تھے. جب تم نے پھیلایا اس وقت مجاہدین نہیں تھے, اس وقت تحریک آزادی نہیں تھی, اس وقت یہاں تحریک حریت نہیں تھی. اب ہم نے جواب دینا شروع کر دیا. اب کہتے آزادی ہے, اب کہتے اتحاد ہے. لعنت بیچتے ہیں ایسے اتحاد پر جو اتحاد ابو حنیفہ کی گردن پر لات رکھ کر کے کیا جائے. ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے اتحاد پر اور لعنت بیچتے ہیں ایسے کردار پر جو خود کو سنی حنفی کہے اور ان بےمانوں کے ساتھ اتحاد کرے. علماء دیوبند زندہ باد, سر پکب سر بلند, دیوبند دیوبند, جرأت مند غیرت مند, دیوبند دیوبند, جرأت مند غیرت مند, دیوبند دیوبند. لہذا ہم نے جھگڑا شروع نہیں کیا, نعمان نے جھگڑا شروع نہیں کیا, جھگڑا تم نے شروع کیا ہے. اگر میں تمہیں گمراہ کہوں تو میں فرقہ پرور, تم نے ابو حنیفہ کو یہودی ایجنٹ لکھا, تم فرقہ پرور کیوں نہیں ہو؟ اگر تمہیں گمراہ کہنے کی وجہ سے میں فسادی ہوں تو تم کتنے بڑے فسادی ہو؟ اگر تمہیں گمراہ کہنے کی وجہ سے میں ایجنٹ ہوں تو تم کتنے بڑے ایجنٹ ہو؟ ہر عقل والا آدمی سوچ سکتا ہے. لہٰذا کسی قسم پر اس پر کوئی اتحاد اور کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی. نعمان کی ذات کو گالی دو, آئے دن آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کتنی گالیاں دیتے رہتے ہیں. جو طبقہ کل تک کہتا تھا آؤ بھائی اللہ کا قرآن سنو, آؤ بھائی حضور کا فرمان سنو, آپ سوشل میڈیا پر ہماری تقریروں کو ملاحظہ فرمائیں, پھر نیچے ان کے لکھے ہوئے الفاظوں کو ملاحظہ فرمائیں, صرف گالیاں ملیں گی, صرف گالیاں ملے گی. خود کو اہل حدیث کہنے والے صرف گالیاں ملے گی. میں ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھیں, ہمارے پیج ہمارے ساتھی وغیرہ ان کی گالیوں کو ختم کر دیتے ہیں. آپ دیگر جگہوں پر جا کر کے دیکھیں اور دیگر آپ جو ہیں جگہوں پر جا کر کے ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو ان کی گالیاں ملے گی اور ضرور ملے گی. چلو میری ذات کو گالیاں دیتے ہو, میں کچھ نہیں کہتا, 2 گالیاں جتنی دینی ہیں, تمہیں جو کہنا ہے تم کہو, تم جو کر سکتے ہو وہ کرو, مگر اس قسم کی حرکتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. دوسرا حوالہ, بس اس حوالے پر اس کتاب کو رکھ دیا جائے گا. اس کے آخر میں, بالکل آخر میں, یہ اس کے آخر میں کچھ صفحے پھر بچتے ہیں. اس نے ایک عنوان قائم کیا ہے, کہتا ہے کیا حنفیہ مسلمان ہے؟ کیا حنفیہ آپ کو کہتے ہیں اتحاد. اتحاد کس پر؟ کہ ہمیں ہندوستان کے خلاف لڑنا ہے. ان کو کافر کہتے ہیں, یہ تو آپ کو بھی کافر کہتے ہیں. تو تم ایک کافر کو سے لڑنے کے لیے دوسرے کافروں سے اتحاد کرتے ہو. ہم نے آج تک کبھی غیر مقلدوں کو کافر نہیں کہا. میں آج واضح کہتا ہوں, میں غیر مقلدوں کو کافر نہیں کہتا, اور نہ میں نے آج تک کبھی کہا ہے اور نہ میں کہہ رہا ہوں. ہم مسلمان کی تکفیر کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ہم کسی مسلمان کی تکفیر, یہ تمہارے ہی شعبے ہیں اور تمہارا طریقہ ہے مسلمانوں کو کافر کہنا. میں نے نہ آج تک کبھی غیر مقلدوں کو کافر کہا ہے, نہ آج تک کہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا گمراہ اہل سنت سے خارج ہیں, وہ میں آج بھی کہتا ہوں گمراہ اہل سنت سے خارج. ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی, ان کی تقریریں سننا ناجائز, ان کے ساتھ تعلق رکھنا ناجائز. یہ پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں. کافر نہ میں نے کل کہا ہے نہ میں آج کہہ رہا ہوں. انہوں نے عنوان قائم کیا, کہتا ہے کیا حنفیہ مسلمان ہے؟ کیا حنفیہ؟ اس کے بعد اگلے صفحے پر جواب دیتا ہے, کہتا ہے
میں اس کا ایک اقتباس پڑھ لیتا ہوں. کہتا ہے رسمی طور پر تو تمام 73 فرقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان میں حنفیہ بھی شمار ہے, لیکن قانونی طور پر اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے اعتبار سے یہ لوگ مسلمان نظر نہیں آتے. یہ آپ کو کافر کہتے ہیں, آپ کی مسجدوں میں آ کر آپ سے چندے لیتے ہیں, آپ کی مسجدوں میں آ کر آپ سے باتیں کرتے ہیں, اور آپ کی مسجدوں میں آ کر اجتماعات کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو اپنی مسجدوں سے علیحدہ کر دیں, ان کو اپنی خانقاہوں سے علیحدہ کر دیں, ان کو اپنے مراکز سے علیحدہ کر دیں. جب تم ہم کو کافر کہتے ہو تو ہماری مسجدوں میں آتے کیوں ہو؟ جب تم ہم کو کافر کہتے ہو تو ہمارے پاس آتے کیوں ہو؟ ہم سے اتحاد کی بات کرتے کیوں ہو؟ چلو یہ تو ہمارا معاملہ ہے, آگے سنیں. آگے کہتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا نام سنیں, رئیس المنافقین, جس کا جہنمی ہونا طے. یہ بے ایمان کہتا ہے جو عبداللہ بن ابی جو مدینہ کا سب سے بڑا منافق تھا, وہ ہر جمعہ کو سب سے آگے بڑھ کر منبر نبوی کے قریب بیٹھتا تھا اور کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہا کرتا تھا, اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی باتیں مانو. لیکن دل میں وہ آپ سے حسد, جلن اور دشمنی رکھتا تھا, اور در پردہ وہ اسلام اور مسلمانوں اور اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا. اور جب بھی اس کو موقع ملتا تھا وہ یہودیوں کی طرح نیش زنی کر ڈالتا تھا, کیونکہ وہ یہودیوں کا پروردہ تھا اور خفیہ طور پر ان سے مشاورت کرتا رہتا تھا. کون؟ عبداللہ بن ابی. اب آگے سنیں, یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد کہتا ہے یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہے. یہ حال امام ابو حنیفہ کا ہے. کیا ابو حنیفہ منافق تھے؟ کیا ابو حنیفہ دین کے دشمن تھے؟ کیا وہ خفیہ ان سے سازشیں کیا کرتے تھے؟ یہ ابو حنیفہ کو منافق لکھ رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں اتحاد کرو. یہ ابو حنیفہ کو منافق لکھ رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں. یہ ابو حنیفہ کو منافق لکھ رہا ہے, ہمیں کہتے ہیں کشمیر کے حالات ہیں. یہ ابو حنیفہ کو منافق لکھ رہا ہے, ہمیں کہتے ہیں تحریک آزادی ہے. ہمیں پتہ ہے جو ابو حنیفہ کا وفادار نہیں وہ کشمیر کا عہدہ خاک بنے گا. میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہ کیا جائے تب تک اجتہاد اور بات کرنے کی کوئی گنجائش رہی نہیں. میں نے پہلے 3 باتیں سامنے رکھی, وہ میں آج بھی کرتا ہوں اور وہی آگے کرتے رہیں گے. میں نے پہلے کہا ہے, نمبر 1, جمعیت اہل حدیث مرکزی طور پر اس کتاب سے برات کا اظہار ظاہر کرے. اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, آپ ان کے بعد جائیں, وہ کیا کہیں گے؟ چلو ہم نہیں مانتے نا, کرو برات کا اظہار. وہ کہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے, اس کے لکھنے والے, اس مضمون, اس کے پھیلانے والے, ان سب سے برات کا اظہار کرے. نمبر 1. نمبر 2, اس کے لکھنے والے, اس کے ماننے والے, اس کے پھیلانے والے اور اس کے ساتھ معاونت کرنے والے, ان سب کے خلاف فتویٰ لگائے. ان سب کے خلاف کتنی باتیں ہوئی؟ 2. نمبر 3, مکتبہ مسلم تحریری طور پر معافی نامہ شائع کرے اور اس پر جمعیت اہل حدیث کے دستخط ہوں. یہ 3 چیزیں کرو. میں ان تمام علماء کے سامنے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے ضمانت دیتا ہوں, ہم اس اعتبار میں تمہارے خلاف بولنا چھوڑ دیں. میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. یہ 3 کام کرو, خود بخود مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ 3 کام نہیں کرو گے, صرف 2 کرو گے, تیسرا نہیں, صرف 2 کریں گے, تیسرا نہیں کریں گے, ہم تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. 3 کام کرو, ہم بات چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں. ورنہ وہ زمانہ گزر گیا جب تم نے کچھ اور باتیں کی تھی. آج بتاؤ, آج مناظرے کی بات کرتے ہو, مناظرے کا سٹیج لگاؤ. کسی اور چیز مذاکرے کی بات کرتے ہو, مذاکرے کا سٹیج لگاؤ. ٹیبل ٹاک کی بات کرتے ہو, اس کی میں بیٹھک لگاؤ. تمہیں دن میں تارے نے دکھا دیا کہ ہمیں علماء دیوبند کو روحانی بیٹا نہ کہیں. شان علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد. لہٰذا یہ مختصر طور پر میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں. میرے بھائی, جو امام ابو حنیفہ امام ہے, وہ مکرم ہے, وہ محترم ہے, وہ امام ہے, وہ ہمارا بڑا ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے, ہم آج بھی یہ بات عرض کرتے ہیں. ساری دنیا مجھے کہتی تیرا شیدائی ہے, اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. آج ہم ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دیں تو لوگ کہیں گے کہ سچے ہوتے تو بات چھوڑی کیوں ہے. نہیں, وہ سچا تھا, سچے کا دین لکھوا کر کے دیا ہے. ہم بھی سچے کا ساتھ نبھا کر کے دکھائیں گے. اور ہم بھی یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی تقاریر کے اندر یہ بات بیان کی ہے, آج پھر سے کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم, آپ قادر ہیں, آپ مختار ہیں, آپ میری آواز امام محترم کی قبر تک پہنچا دے کہ اے محترم ابو حنیفہ, آپ امام ہیں, آپ مکرم ہیں, آپ محترم ہیں, آپ محمد مصطفیٰ کی شریعت کے مدون اول ہیں, آپ صحابہ کے شاگرد ہیں. ہم آپ سے اس لیے محبت ہے کیونکہ آپ محمد رسول اللہ کے دین کے وفادار, آپ نے حضور کے دین سے وفاداری کی, ہم آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے. آپ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو لکھوا کر کے پوری دنیا میں عام کیا. ہم آپ کی عظمت کے نعروں کو, آپ کی عظمت کے ڈھنکوں کو پوری دنیا کے اندر بجائیں گے. اور محترم ابو حنیفہ, آپ کو یہ مناپور اور یہ یو پی کا بیمان
یہ چوڑا، یہ چمار، یہ زندیق، یہ لامذہب اور یہ غیر مقلد آپ کو کافر لکھے، آپ کو لعنتی لکھے، آپ کو یہودیوں کا ایجنٹ اور آپ کو منافق لکھے، اور یہاں کشمیر کا بقیہ شیاطین اس کو آگے ترویج دیتے رہیں اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں، اور ہماری رگ سنیت بڑک نہ اٹھے، محال ہے ہم مٹ جائیں گے، آپ کے دشمنوں کو اہل سنت کی صفوں اور مشکلوں سے نکال کے رکھ دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان علم امام اعظم ابو حنیفہ۔ لہٰذا میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، میں نے پچھلی مرتبہ ایک بات عرض کی تھی، اس پر بہت ان کو مرچیاں لگیں اور شور کیا گیا۔ میں نے کہا یہ غیر مقلد اہل سنت والجماعت سے خارج، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کہا گیا یہ بات ٹھیک نہیں۔ میں آج ان کے لیے تو ہم اللہ کا قرآن انہیں سنائیں گے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں گے۔ یہ میں اپنے حضرات سے یہ بات کہنے کے لیے اور اپنے حضرات کو دکھانے کے لیے کہ نعمان نے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہ پرانے اوپر اکابرین نے لکھی ہے تو نعمان نے بیان کی۔ نعمان مفتی نہیں ہے، نعمان نقل کرنے والا ہے۔ میں مختصر طور پر یہ پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے رحمت اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ۔ حجت اللہ البالغہ یہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہ العالیہ، محدث دارالعلوم دیوبند۔ مفتی سعید صاحب کون ہیں؟ یہ وادی کشمیر کے تمام اکابر علماء کرام کے تقریباً استاد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں، وہاں کے محدث ہیں۔ انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے اور اپنا مضمون نقل کیا ہے۔ اس کے میں چند اقتباسات آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے غیر مقلدین کا شرعی حکم۔ حضرت فرماتے ہیں غیر مقلدین کے بارے میں اور ایک اور گمراہ فرقے کے بارے میں، کہتے ہیں یہ دونوں فرقے اگرچہ اسلامی فرقے ہیں یعنی مسلمان ہیں، مگر فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت سے ان کا اختلاف اصولی ہے، صرف فروعی نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں علامہ طحطاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اہل سنت سے خارج ہیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمہ اللہ تعالیٰ، آگے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے گمراہ ہے، کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، کوئی کہتا ہے اہل سنت سے خارج ہیں، کوئی اور کچھ بات کہتا ہے۔ یہ ان تمام اکابرین کے فتاوی جات انہوں نے نقل کر دیے ہیں۔ پھر اس سے اور آگے آپ یہ بات سنیں، کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اجلاس 100 سالہ کے موقع پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے درجہ علیہ اور وسطی الف کے اساتذہ کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ میں اس زمانے میں وسطی الف کا مدرس تھا، چنانچہ میں بھی مشورے میں شریک ہوا۔ مجلس میں زیر بحث موضوع یہ تھا کہ اجلاس 100 سالہ جو 100 سالہ جلسہ دارالعلوم دیوبند میں ہونے والا ہے، اجلاس یعنی ہونے والا تھا اس زمانے میں، اجلاس 100 سالہ میں دعوت کن لوگوں کو دی جائے؟ مجلس میں بالاتفاق یہ بات طے پائی کہ صرف اہل سنت والجماعت کو دعوت دی جائے، دیگر گمراہ فرقوں کو دعوت نہ دی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے غیر مقلدین کا تذکرہ آیا، اور تمام اساتذہ دارالعلوم دیوبند نے بالاتفاق طے کیا کہ غیر مقلد اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں۔ گمراہ گمراہ غیر مقلد گمراہ، گمراہ گمراہ۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ کرام کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں، اور نقل کرنے والے حضرت مفتی سعید صاحب ہیں، خود آگے کہتے ہیں کہ نام نہاد اہل حدیث کا اہل سنت میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نعمان گھر کی بات کر رہا ہے، یہ وہ ہیں جن کے سامنے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا سر اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ وہ ہیں، یہ مولانا گنگوہی ہیں، یہ مولانا شیخ الہند ہیں، یہ مولانا یعقوب نانوتوی ہیں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، یہ ان سے آگے ان سے بڑے علامہ طحطاوی ہیں، یہ حکیم الاسلام قاری طیب ہیں، یہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند کا اتفاقی مسئلہ ہے، یہ مفتی سعید صاحب ہیں، یہ سب فرما رہے ہیں نعمان نے گھر کی بات نہیں کی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک ہے جو دیوبند برسر عام پہلے بھی بیان کرتا تھا، آج بھی بیان کرتا ہوں، آگے بیان کرتا رہا۔ لہٰذا یہ میں نے اور یہ اس اجلاس کا مقصد، اور جس صاحب نے پوچھا تھا یہ رد مذہبیت کا معنی کیا ہے، شاید وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ رد مذہبیت کا معنی کیا ہے۔ رد مذہبیت یہ ابو حنیفہ کو یہودی ایجنٹ اور منافق بتایا جائے، اور اس کا رد وہ ہے کہ جو آپ سن رہے، یہی لامذہبیت اور رد لامذہبیت۔ لہٰذا یہ مختصر طور پر یہ میں نے گزارشات آپ حضرات کے سامنے کی ہیں۔ لہٰذا اب حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے اور حضرت مفتی صاحب کی گفتگو ہوگی۔ تمام حضرات بڑے ادب کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائیں، اور حضرت مفتی صاحب کی گفتگو سماعت کرنے کے بعد انہی کی دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ اور اس اجلاس کا مقصد یہ کہ ایک ایک بات اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر کے جائیں، جو محمد رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا
جو حضور کے صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، اور جو امام ابو حنیفہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو امام ابو حنیفہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ آج کے بعد کوئی کہیں اتحاد کی بات کرو تو انہیں کہیں آپ اس کا فیصلہ کریں تو ہم وہ بات کرنے کے لیے ہاں، باقی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم